کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا آج ہمارے لیے بڑی خوشی مسرت اور شادمانی کا موقع ہے کہ ہمارے درمیان ہم سب کے مشفق و مربی استاذ الاساتذہ محبوب العلماء والصلحاء مقرر شیعی بیاں اور ہمارا مرکز جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوہ کے بہت ہی موقر اور قدیم استاد حضرت مولانا افتخار احمد صاحب بستوی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے مابین موجود ہے۔ حضرت ہم سب کے استاد ہیں۔ حضرت کو اللہ رب العزت نے ہر فن مولا بنایا ہے۔ جو بھی فن حضرت سے متعلق تھا جب ہم پڑھتے تھے، حضرت اس میں شیر حاصل اور تو جو بھی فن کی ضروریات ہوتی تھی اس کے متعلق مکمل بحث کیا کرتے تھے، چاہے وہ نحو ہو، صرف ہو، منطق ہو یا بلاغت ہو۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں پر بھی جو انگریزی کا نصاب بنایا جاتا ہے، حضرت نے ماشاءاللہ عربی اول سے لے کر عربی چاروں تک جامعہ کے اندر اور جامعہ کی برانچ اور اس کے شاخوں میں جو نصاب تیار کیا گیا ہے وہ حضرت ہی کے ذریعے سے تیار کیا گیا ہے۔ حضرت کو اللہ رب العزت نے جیسے اردو عربی کے اندر مہارت عطا فرمائی ہے، ایسے ہی انگریزی کے اندر بھی اللہ رب العزت نے حضرت کو بہت اعلیٰ مقام پر فائز کیا ہے۔ تو ایسی شخصیت ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضرت امتحان ہی کے بہانے صحیح لیکن ہمارے درمیان موجود ہوئے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ حضرت کے سفر کو آسان فرمائے، سفر کی صعوبتیں اور مشقتوں سے آپ کو راحت عطا فرمائے اور آپ کے آنے کو ہمارے لیے نافع بنائے۔ اب میں اپنی گفتگو کو طول نہ دیتے ہوئے حضرت سے بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اپنی قیمتی ملفوظات سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا مانتے ہیں۔ اللہ کو سب سے بڑا ماننے والا مسلمان کہلاتا ہے، اور اللہ کے بعد ہم سب سے بڑے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور تبھی ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو مانے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو مسلمان نہیں کہلائے۔ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، اللہ کو نہ مانے تو بھی مسلمان نہیں کہلائے گا۔ دونوں کو ماننا ضروری ہے۔
اور آپ ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، جو مہینہ چل رہا ہے۔ ابھی کل جمعہ تھا، آج سنیچر ہے، جمعہ کو ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ 12 تاریخ کو آپ پیدا ہوئے اور 12 تاریخ کو آپ کا انتقال بھی ہوا۔ تو ایک ہی تاریخ میں پیدا ہوئے، ایک ہی تاریخ میں انتقال ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے من سے نہ خوشی مناؤ، نہ اپنے من سے غم مناؤ، بلکہ جو اللہ کے رسول طریقہ دے کے گئے ہیں، سنت دے کے گئے ہیں، اس سنت کے مطابق رہو۔ آپ 63 سال تک زندہ رہے، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میں جس دن پیدا ہوا تھا اس دن خوشی مناؤں۔ آپ نے اپنے صحابہ کو اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں دیا کہ میرے مرنے کے بعد غم منانا، بلکہ خوشی اور غم سب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے خوشی دے، جب چاہے غم دے۔ ہر بات میں ہم کو اللہ کا بتایا ہوا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ اپنانا چاہیے۔ آپ کے طریقے میں ایک طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو پیدا ہوتے ہی علم، معلومات اور اس پر عمل سکھلاؤ۔ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے بڑوں کو حکم یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان کرو۔ یہ جو اذان ہم سنتے ہیں، تو بڑوں کو علم دیا اور آپ کے کان میں عمل کر دیا گیا کہ اذان کہو۔ آپ پیدا ہوئے اور جو بڑے تھے، علماء تھے اور جو گھر کے جانکار تھے، ان کو کہا گیا کہ ان کے کان میں اذان دو۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے جو اذان دے گا وہ بچے کو ایسے ہاتھ میں لے لے گا اور پچھم طرف منہ کرے گا۔ جیسے اذان میں قبلے کی طرف رخ کیا جاتا ہے، تو ایسے ہی بچے کے کان میں اذان کہتے وقت بھی ہاسپٹل میں ہو یا گھر میں ہو، جہاں ہو، بچے کو ہاتھ میں لے کر کے ایسے قبلے کی طرف کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد خود ہی یا کوئی رہے گا تو اسے کہیں گے اس کا داہنا کان میری طرف کرو، اور اس کے بعد اس کے کان میں اذان کہیں گے۔ اذان کہنے کا طریقہ ہے کہ تھوڑا رک رک کے کہتے ہیں، تو اس میں بھی رک رک کے کہیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسے آرام آرام سے جیسے اذان ہوتی ہے ایسے کہیں گے۔ اور تکبیر اقامت جلدی جلدی ہوتی ہے، تو داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت وہ جلدی جلدی ہوگی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک سانس میں چاروں کلمہ کہیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک سانس میں دونوں کہیں گے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، دونوں ایک سانس میں کہیں گے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، ایسے کہیں گے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کو آپ کے اساتذہ بتاتے ہوں گے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، وہ طریقہ نہیں ہے۔ وہاں پہ سانس نہیں توڑیں گے، پھر بھی سانس توڑنے جیسا عمل کریں گے۔ اس کے بعد قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، ایک ہی سانس میں دونوں کہیں گے، اور قد قامت الصلاۃ تو قد قامت الصلاۃ نہیں کہیں گے، جیسے نماز میں نہیں کہیں گے ایسے یہاں بھی۔ اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تو بائیں کان میں اس طرح تکبیر کہیں گے۔ یہیں سے اللہ کے رسول کا طریقہ علم اور عمل کا شروع ہو گیا۔
اب آپ دھیرے دھیرے بڑے ہو رہے ہیں، ماں باپ کو حکم ہے کہ ان کو جو ہے سب سے پہلے آپ بچوں کو سب سے پہلے کیا سکھاؤ؟ جیسے ہی گونگا کرنا شروع کرے، جیسے ہی بولنا شروع کرے تو اس کو سکھاؤ کہ پہلے کہے اللہ۔ لوگ کہے ہوں گے اب تو بڑے ہو گئے، چھوٹے نہیں ہیں، بڑے ہو گئے اب۔ تو اب چھوٹے جب تھے تو آپ بولتے تھے تو آپ کے ماں باپ نے اگر اللہ کہلوایا ہے اور سب سے پہلی آپ کی زبان سے اگر اللہ نکلا ہے تو آپ بھی جنتی اور آپ کے ماں باپ بھی جنتی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اگر کسی ماں باپ کے بچے سب سے پہلے اللہ کا لفظ بولیں تو پھر اس کے ماں باپ جنت۔ یہ علم دیا اور اس علم کے ساتھ آپ نے عمل کیا، منہ سے بولے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے اور بھی چیزیں بولنے لگے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور جو دنیا کی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ سب بولنے لگے، کھانا، ابو، امی، پیسہ، یہاں جا رہا وہاں جا رہا، مفرد جملہ مرکب جملہ سب بولنے لگے، اور 2 سال میں بولتے بولتے ایک دم ماہر ہو گئے، مراٹھی بولنے لگے، اردو بولنے لگے، انگریزی میں امریکہ میں جو پیدا ہوا امریکہ میں انگریزی بولنے لگا، سعودی میں مکہ میں مدینہ میں جو پیدا ہوا عربی بولنے لگا، وہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ تو اس طریقے سے ہم کو شروع ہی سے یہ بتایا گیا کہ کچھ سیکھو اور اس پر عمل کرو، اور جو سیکھو جس نے پیدا کیا ہے اس کی باتیں سیکھو، اچھی چیز رہے گی اس کے بارے میں سیکھیں گے تو علم اچھا۔ شراب ہے، شراب خراب چیز ہے، شراب کے بارے میں معلومات کریں گے تو وہ معلومات، وہ علم کیا ہوگا؟ شراب جیسا ہوگا، خراب ہوگا۔ ظاہر سی بات، اچھی جگہ پہ بیٹھیں گے تو اچھے کہلائیں گے، اچھی چیز کا علم حاصل کریں گے تو اچھے کہلائیں گے۔ اب شراب کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے کہیں گے بہت خراب ہے، تو یہ شراب کیوں؟ کھانے کے بارے میں معلومات کریں گے تو اچھا کھانا دیں گے، یار بہت اچھا اس کو معلوم ہے، بہت اچھی چیز اس کو معلوم ہے۔ تو جیسے چیز رہتی ہے ویسی معلومات کریں گے۔ چوری کے بارے میں معلومات کریں گے تو آپ کا علم چوری جیسا رہے گا۔ پیخانے پیشاب کے بارے میں معلومات کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اسی طرح اس میں یہ بدبو آئے گی۔ جو جیسی چیز رہتی ہے ویسا اس کا علم۔ گندی چیز ہے تو اس کا علم بھی گندا، اچھی چیز ہے تو اس کا علم بھی اچھا۔ ایسے دھیرے دھیرے آپ معلومات کرتے کرتے آپ کو کہا گیا کہ آپ معلومات کرو اللہ کی کتاب کے بارے میں۔ تو سب سے بڑے اللہ تعالیٰ، سب سے بڑے اللہ تعالیٰ اور اس کی کتاب سب سے بڑی۔ تو اب اس کے بارے میں الف با تا سا سب پڑھ رہے ہیں آپ، تو اس کی معلومات، اس کا علم بھی کیا ہوگا؟ سب سے بڑا ہوگا۔ اللہ سب سے بڑے تو اس کا علم سب سے بڑا، اللہ کی کتاب سب سے بڑی تو اس کا علم سب سے بڑا۔ اب اس کے بعد آپ پڑھ کر کے جو ہے دینیات اول میں پورا نورانی قاعدہ ختم کر دیا، پارے ام پورا کر دیا، تو اب کیا کر رہے ہیں؟ اس کا علم سب سے بڑا علم ہے، کیونکہ جو چیز ہے وہ سب سے بڑی تو اس کے بارے میں معلومات بھی سب سے بڑی۔ کہتے ہیں نا کہ بمبئی میں گیا تو سب سے مہنگی مٹھائی جو ہے 2000 روپے کی والی کھایا، تو مٹھائی سب سے زیادہ وہ مہنگی تو اس کا کھانا بھی سب سے زیادہ مہنگا، اس کے بارے میں معلومات۔ ارے تو اتنی بڑی مٹھائی کا نام جانتا افلاطون، اب تو افلاطون نام ہو گیا لیکن بہرحال بہت مشہور، تو پھر اس کے بعد اس کے بارے میں معلومات، وہ علم بہت بڑا۔ تو ایسے ہی آپ جو اللہ کی کتاب کے بارے میں علم حاصل کر رہے ہیں تو علم سب سے بڑا، اور جس کے پاس رہے گا وہ علم وہ سب سے بڑا کہلائے گا۔ امریکہ دنیا میں سب سے بڑا مانا جاتا ہے، تو اس کے یہاں جو پیسہ ہے وہ بھی سب سے بڑا مانا جاتا ہے، اور جس کے جیب میں وہ پیسہ ہو ڈالر لے کے گھوم رہا، سمجھ رہے؟ تو ایسے ہی اللہ سب سے بڑے، اللہ کی کتاب سب سے بڑی، اور وہ علم اپنے دماغ میں لے لے کے آپ گھوم رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیب آپ کی پھٹی ہے
لیکن آپ کے اندر ڈالر ہے، علم کا ڈالر ہے، سب سے بڑا علم لے کر کے آپ گھوم رہے ہیں، لیکن معلوم نہیں رہتا۔ معلوم نہ رہنے سے وہ چیز چھوٹی تھوڑی ہو جاتی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں جو ہے انگوٹھی ہو، سونے کی انگوٹھی، آپ کو معلوم نہیں، سونے کی انگوٹھی مردوں کو پہننا جائز نہیں ہے، سونا مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن آپ کے پاس جیب میں مان لیا سونا ہے، آپ کو معلوم ہے سونا ہے، تو آپ کو معلوم نہ ہونے سے وہ سونا کیا ہو جائے گا؟ پیتل ہو جائے گا۔ تو میں نہیں جانتا اس لیے پیتل ہو گئے، ایسا رہے گا؟ نہیں، سونا ہے، کوئی جانے نہ جانے وہ سونا ہی رہے گا۔ ایسے آپ بغیر جانے پڑھ رہے ہیں، الف لام میم پڑھ رہے ہیں، جانتے نہیں ہیں کہ یہ کس کا کلام ہے، کتنا بڑا کلام ہے، لیکن وہ سونا ہے۔ آپ کے جاننے نہ جاننے سے اس کی امپورٹنس گھٹ نہیں جاتی، اس کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی۔ سونا ہے نالی میں گر گیا، وہ کچرے میں گرا ہوا ہے، یوز نہیں، وہ پیٹی ہے کچرے کی، وہ کہہ رہے اس کو استعمال کرو، لے جا کے پھینک دیا، اس میں ڈال دیا، تو سونا کچرا بن جائے گا کہ سونا سونا رہے گا؟ آپ چھپر کے مکان میں رہتے ہیں، آپ کے ابا کے پاس، آپ کے پاس اتنی کمائی نہیں ہے، لیکن یہاں سے چھٹی ہو کے جا کے اپنے دیہات میں رہیں گے، تو دیہات میں رہنے سے دماغ میں جو قرآن شریف کا علم لے کے جا رہے ہیں، جو سونا لے کر کے جا رہے ہیں، وہ سونا جو کچرا تھوڑی ہو جائے گا۔ آپ چھوٹے مکان میں رہیں تب بھی وہ سونا سونا رہے گا، اور آپ بلڈنگوں میں رہیں، امبانی اڈانی کی بلڈنگوں میں رہیں تب بھی سونا سونا رہے گا۔ تو آپ کا علم، آپ جو اللہ کی کتاب پڑھ کے جا رہے ہیں، جو پارے اب پڑھ رہے ہیں، اور جو ہے 1 سے 12 پڑھ رہے ہیں، 13 سے 30 پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، یہ سب سونا ہے، گولڈ ہے، گولڈ سونا۔ اور کب پتہ چلے گا؟ یہ جو آنکھ بند ہوگی جب پتہ چلے گا کہ یہ سونا ہی نہیں تھا بلکہ سونے سے بھی اہم تھا۔ یہ سب چیزیں جو ہے، روپیہ پیسہ رہتا ہے نا، روپیہ پیسہ، یہاں روپیہ پیسہ کہتے ہیں، اور سعودی میں اسی روپے پیسے کا نام کیا ہے؟ ریال۔ وہ نام بدل جاتا ہے لیکن رہتا وہی ہے۔ اس سے بھی آپ خریدیے، آم خریدیے، انگور خریدیے، سیب خریدیے، اور کیا ہے، کھانے کی چیز خریدیے، ناشتہ خریدیے، بریک فاسٹ خریدیے، کچھ بھی خریدیے، تو وہاں پہ ریال دینا رہے گا۔ یہاں پہ خریدیں گے تو یہاں کیا دینا رہے گا؟ روپیہ دینا رہے گا، ملے گی ویسے ہی چیز، یہی نام بدل کر کے اس کا نام کیا ہو گیا؟ وہاں ریال۔ اور وہی پیسہ جو ہے، آپ چلے گئے امریکہ تو اس کا نام ہو گیا ڈالر، اور وہی یورپ میں چلے گئے تو اس کا نام ہو گیا یورو۔ یہ اس سے ہر چیز خرید سکتی ہے۔ اور وہی مرنے کے بعد آپ گئے تو اس پیسے کا نام ہو گیا نیکی۔ جب جاتے ہیں یہاں سے تو ایئرپورٹ پر پہ اپنا پیسہ دے کر کے کیا کرنا پڑتا ہے؟ بدلنا پڑتا ہے، ڈالر لینا پڑتا ہے، پیسے لینا پڑتا ہے، ڈالر لینا پڑتا ہے، اور گئے سعودی تو وہاں پہ ریال لینا پڑتا ہے، بدل جانا پڑتا ہے۔ اب یہ چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ ایسے جیسے مریں گے، مرتے ہی جو ہے ہمارا جو وہاں پہ ہم کو لینا ہے، آرام سے پنکھا چلوانا ہے جنت میں، اور آم انگور خریدنا ہے، تو وہاں پہ یہ پیسہ بدل کر کے نیکی والا پیسہ ہو جائے گا۔ آپ نے کتنی رکعت نماز پڑھی، وہ نیکی بدل جائے گی۔ وہ نیکی ہے، ہاں چلو یہ لے لو، چلو یہ لے لو، چلو جو ہے دودھ لے لو، چلو جو ہے شہد لے لو، چلو انگور کھا لو، چلو یہاں آرام سے بیٹھو۔ تو یہ ہمارا جو پیسہ یہاں پہ اس کا نام بدلتا رہتا ہے، قبر میں جاتے ہی وہ پیسہ چلے گا حسنہ، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ جو وہاں حسنہ کے نام سے، نیکی کے نام سے پیسہ لائے گا تو وہ پیسہ وہاں چلے گا، تو اس کے بدلے میں اس کو جنت ملے گی، اور جنت میں روم ملے گا، جنت میں طرح طرح کی نعمتیں، کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی، ٹھاٹ سے بستر ملے گا، اور جنت جو رہے گی 1 اینٹ چاندی کی، 1 اینٹ سونے کا۔ وہ کیسے ملے گا؟ یہاں پہ سونا چاندی کے لیے پیسہ دینا پڑتا ہے، اور جو ہے ڈالر دینا پڑتا ہے، ریال دینا پڑتا ہے، اور وہاں پر وہ جنت میں دینے کے لیے ڈھیر ساری نیکیاں دینی پڑیں گی، ڈھیر ساری نیکیاں تولوائیں گے اللہ تعالیٰ۔ تول لیا، یہ ادھر نیکی ادھر گناہ، لیکن نیکی زیادہ ہے، جھک گیا۔ چلو اس کے بدلے میں اس کو کیا ہے؟ جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں هل ادلکم علی تجارت، کیا میں ایک الگ سے تجارت بتاؤں؟ تم تجارت کرتے، پیسہ کماتے،
तुम तजारत करते डॉलर कमाते, तुम तजारत करते यूरो कमाते, तुम तजारत करते हो रियाल कमाते। ये है ये तजारत। एक अलग तजारत बताऊं, अल्लाह ताला कह रहे हैं वो तजारत क्या, नमाज पढ़ो तो तुमको मैं नेकी का पैसा देता, तुम नमाज रोज़ा रखो नेकी का पैसा देता, तुम अलिफ लाम मीम कहो 330 नेकियां देता, 30 नेकियां जो वहाँ चलेंगी वो देता, एक एक हर पैसे नेकियां देते। हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, इससे क्या होगा, पैसे के ज़रिए हम क्या करते हैं, डॉक्टर से इलाज करते हैं, बीमारी अगर गर्मी लग रही है तो एसी लगवाते हैं, पंखा लगवाते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम दुनिया में जो पैसा तुम्हारी तजारत है, जो रुपया पैसा है, उससे तुम अपना कपड़ा सिलाते हो, अपना खाना तैयार करते हो, अपना मकान बनाते हो। मैं तुमको बताऊं ऐसी तिजारत जिससे तुम अपनी बॉडी को जहन्नम की गर्मी से बचाओगे, जिससे तुम जन्नत में जाके एसी खरीदोगे, मकान खरीदोगे, एक ईंट सोने का एक चांदी का, और उसमें जो है तुम यहाँ पैसा दे करके 80 रुपये में 1 लीटर दूध खरीदते हो, वहाँ दूध की नहर दे दूंगा, ऐसा पैसा मेरे पास, बहती रहेगी नहर, बहती रहेगी तो शहद की नहर दे दूंगा। तुम रिमोट कंट्रोल से चलाते हो यहाँ पे अपनी गाड़ी, पैसे के जरिए तुम्हारा जो ये पैसा होगा, एक एक घर पे 10-10 नेकी तैयार किया, अपने उस्तादों का अदब किया, अपने माँ बाप का अदब किया, इसके बदले में जो पैसा तैयार होगा, नेकी तैयार होगी, उसके बदले में रिमोट कंट्रोल दूंगा। तुम जो है दूध की नहर अपने साथ लेके जाना चाहो तो साथ में चलाओगे, एक अल्लाह ताला एक छड़ी देंगे, ऐसे चल रहे हो तो सोच रहे हो ये नहर भी मेरे साथ चलती रहे, तो चलो चलती रहेगी। वहाँ भी रिमोट कंट्रोल रहेगा। यहाँ पे रिमोट कंट्रोल अल्लाह ताला ने बनवा के दिखा दिया कि किसी को अगर यकीन ना हो रहा तो ऐसे यकीन हो जाए। तो ये जो आप हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, आखिरत में चलने वाला पैसा है। तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, ये तिजारत जो आप हम कर रहे हैं ये हमको जहन्नम की गर्मी से बचाएगी। यहाँ का पैसा एसी ख़राब हो जाती है तो गर्मी से नहीं बचा पाते, कूलर और जो है पंखा ख़राब हो जाता है, वहाँ जन्नत की एसी नहीं ख़राब होगी। अज़ाब अलीम से बच गए, जब जन्नत में दाखिल हो गए तो जहन्नम की गर्मी से, मिन फ़ैहि जहन्नम, जहन्नम की लपट से बच गए हमेशा के लिए, जहन्नम के खाने से बच गए। अब जन्नत का खाना मिलेगा, गिसलीन वगैरह नहीं मिलेगी वहाँ पीने के लिए, यहाँ पे तो बेहतरीन कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, जन्नत का बेहतरीन फिश और मछली मिलेगी, और आराम से वहाँ पे रहिए। तो ये आप तिजारत कर रहे हैं, गोया कि जन्नत की तिजारत। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, हम अपनी जान अपना माल अल्लाह ताला को दे करके जन्नत ले रहे हैं। आप अपनी जान लगा रहे पढ़ने में, लिखने में, छोटी छोटी सुन्नत याद करने में। मस्जिद में जाओ तो दाहिना पैर दाखिल करो, और मस्जिद से बाहर निकलो तो बायां पैर निकालो, ये सब आप पढ़ रहे हैं सुन्नत। और इस सुन्नत में हमको कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो। एक बुजुर्ग थे, मस्जिद में दाखिल हुए, बुजुर्ग थे, अल्लाह के बहुत करीबी थे, मस्जिद में दाखिल हुए, भूल गए सुन्नत, ये बायां पैर ऐसे दाखिल कर दिया। भूल जाता है आदमी, बंदा है, तो जो अल्लाह का करीबी रहता है उसको डांटा जाता है। जैसे आप लोग हैं उस्तादों के करीब हैं, आप लोगों को डांटा जाता है। और बच्चे उधर रोड पे घूमते रहे तो उनको थोड़ी उस्ताद बोलते हैं, लेकिन आप उस्तादों के करीब हैं, मदरसे के करीब हैं, अच्छे बच्चे हैं, तो आपको डांटा जाता है, लड़के ऐसा क्यों कर रहे हो, नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तुमने क्यों छोड़ दिया नमाज, तुमने क्यों सबक याद नहीं किया, आपको डांटा जाता है। तो वो बुजुर्ग थे, अल्लाह के करीब थे। अब जैसे ही बाएं पैर करके दाखिल हुए मस्जिद में तो आवाज़ आई, ए बैल या सौरू, अरबी में आवाज़ आई ए बैल। इधर से आवाज़ आ रही है लेकिन आवाज़ आई ए बैल, मेरे घर में आ रहा है, और मेरे घर में आकर के जो है उसका क्राइटेरिया नहीं जानता, उसका तरीका नहीं जानता, उसका प्रोटोकॉल नहीं जानता। किसी कॉलेज में जाओ तो उसका प्रोटोकॉल है कि उसका ड्रेस पहन के जा रहे कि नहीं, यूनिफॉर्म पहन के जा रहे कि नहीं जा रहे। मेरे जो है घर में आने का जो यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल ये है कि दाहिना पैर दाखिल करो, तो तू प्रोटोकॉल भूल गया। बैल है क्या, बैल या सौरू, जैसा तरीका उस तरीके से आप। और उनको तनब्बु हुआ कि वाकई जो है ये गलती हुई, हालांकि बहुत बड़ी कोई फ़र्द नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन
जो करीबी होता है उसको आप कोई छोटी मोटी गलती करते हैं, उसके बाद आगे चल के बड़ी गलती कर सकते हैं, इसलिए उस्ताद लोग अभी रोक देते हैं, अरे ये तो न करो। मालूम ये हुआ कि आपको ये जो सुन्नत है छोटी छोटी, आगे बड़े बड़े काम आपको करना है, बड़ा बड़ा अमल करना है। बहरहाल उन बुजुर्ग को तनब्बु हुआ, बाद में कभी जो है उन्होंने ऐसा नहीं किया, और अपने साथ उन्होंने कहा कि मेरे अल्लाह ने फरिश्ते के ज़रिए आवाज़ लगवाई है कि ऐ बैल, तो अपने साथ अपने नाम के साथ जोड़ दिया उन्होंने। उनका नाम था सुफियान, हज़रत सुफियान, और उसके बाद लगा लिया उन्होंने सौरी, बैल वाले। सौर के माने बैल, यानी जिनको बैल करके कहा गया था, अल्लाह ने मोहब्बत में पुकारा था, तो उन्होंने अपने नाम के साथ लगा लिया सुफियान सौरी। किताब में आता है हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इनको अल्लाह ने बैल कहा, तो ये बैल की तारीख़ है। मालूम यह हुआ कि छोटी छोटी सुन्नतें हमको क्या करना है, सीखना है, अमल करना है। घर जा रहे हैं, घर जा कर के सलाम करेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किताबों में आता है घर में दाखिल होने की भी सुन्नत वही है कि दाहिना पैर दाखिल कीजिए। घर से बाहर निकलने की भी सुन्नत यही है कि बायां पैर घर से बाहर निकालिए, क्योंकि घर आफियत की जगह है और बाहर पता नहीं क्या हो जाएगा। तो घर के हिसाब से बाहर ख़राब जगह है, इसलिए बायां पैर निकाला जाएगा, और घर बाहर के हिसाब से अच्छी जगह है। अम्मी है, अब्बू हैं, बहनें हैं, भाई हैं, आराम की जगह है, गए सो गए, आराम की कुछ भी अपने घर की चीज़ है, खाइए पीजिए, राहत की चीज़ है, इसीलिए वहाँ भी दाहिना पैर दाखिल किया जाएगा। और उसके बाद सलाम करेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। घर पे जो है सबसे सलाम करेंगे, बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, नमाज का वक्त होगा, नमाज की पाबंदी करेंगे, ताकि घर वाले देखें कि मेरा बेटा तो फरिश्ता होके आ गया है, कितना नेक साले होके आ गया है। सारे माँ बाप जब जाएंगे कहीं तो आपकी तारीफ़ करेंगे, दोस्तों में जाएंगे तो तारीफ़ करेंगे, मेरा बेटा तो बहुत नेक बन करके आ गया है। ऐसा करेंगे ना, इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे। अल्लाह ताला आपको हमें सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।